الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ سامعین محترم، سورہ الاحزاب اس کے حوالے سے 21ویں پارے میں کچھ گزارشات وہ گزر چکی ہیں۔ مسائل کے اعتبار سے یہ صورت بھی بڑی اہم ہے۔ ایک تو اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ خندق والے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی معاشرت کے جو اصول ہیں، چونکہ غزوہ خندق سے پہلے کفار مکہ و مسلمانوں پر حملے کے لیے چڑھ دوڑتے تھے، اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ آج کے بعد ہم کفار مکہ پہ حملہ کیا کریں گے۔ اس کے بعد دیکھ لیں پھر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر پیش قدمی کی ہے۔ تو خیر، جب یہ سب کچھ ہے تو پھر اس کے لیے ان کو معاشرت اور اس کے چند اصول ان کو اس صورت میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے وہاں کی ایک رسم تھی کہ جس بندے کے پاس اولاد نہیں ہوتی تھی وہ کسی سے کوئی بیٹا یا بیٹی لے کے اس کو پالتے، اسے بولتے تھے منہ بولا بیٹا بنا لیا، لے پالک، یا پھر آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ بچے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو یہ اس وقت بھی تھا۔ اس سے جو بھی اس بچے کو لے لیتا، اپنی گود لے کے اس کو پالنے کی ذمہ داری لیتا، اس کو اپنا نام دے دیتا تھا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو لوگ انہیں زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے اور سارے انہیں نبی علیہ السلام کا بیٹا ہی کہتے تھے، جبکہ وہ آپ کے حقیقی بیٹے تو نہیں تھے بلکہ سیدہ خدیجہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور نبی علیہ السلام نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس سے منع کر دیا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه، اللہ نے کسی بھی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ اسی طرح وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، ایسی عورتیں جن سے تم زہار کرتے ہو یہ تمہاری مائیں نہیں ہوتی۔ پہلے یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی، یا اس کو کہتا کہ تو ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے یا بہن ہے، تو حرام ہو جاتی تھی۔ تو اس دیگر مقامات پہ یہ کہا کہ وہ کہنے سے مائیں بن نہیں جاتی، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات جو ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، یہ جو بچے ہیں ان کو اپنے بیٹے تم پکارتے ہو، یہ صرف تمہارے منہ کی بات ہے، کہنے کے اندر ہی تمہارے بیٹے، حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں بنتے۔ تو اب آگے یہ سارے احکام نازل ہوئے کہ جو اگر کوئی ایسا بچہ گود لے لے، اس کو پالنا چاہتا ہے، تو اس کی جو نسبت ہے وہ اس کے اصلی باپ کی طرف ہوگی، کسی بہن سے لیا، بھائی سے لیا، جو اس بچے کا اصل باپ ہے ولدیت وہی رہے گی۔ جو جان بوجھ کے کسی کی ولدیت کو چینج کر دے، سے بخاری کے وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان کیا۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، جس کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کا نام زید بن حارثہ ہی
وہ پکارا جانے لگا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کتب احادیث میں زید بن حارثہ کے نام سے ہی وہ مشہور ہوئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے چونکہ منہ بولے بیٹے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کا رشتہ اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، جو شادی نہ چل سکی، کچھ دیر کے بعد طلاق ہوگی۔ پھر انہی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ کیوں؟ لوگوں میں سے یہ کنسیپٹ جو تھا اس کو ختم کرنا تھا، یہ جو لوگوں کی ایک سوچ تھی اس کو ختم کرنا تھا کہ یہ جو لے پالک بیٹے، چونکہ بیٹے کی جو بیوی ہے وہ سسر کے اوپر حرام ہے۔ پیچھے ہم نے جو حرمت والے رشتے ہیں اس کے اندر اس بات کو پڑھا تھا 5ویں سپارے میں یا شاید 4تھے سپارے کے آخر میں، تو وہاں پر یہ بات گزر چکی ہے کہ جس کے ساتھ بیٹا وہ نکاح کر لے وہ سسر کے اوپر حرام ہے، اسی طرح جو باپ کے منکوحہ ہے وہ بیٹے پر حرام ہے۔ تو یہ لوگ اس معاشرے میں اسے بڑا ایک کبھی جرم سمجھتے تھے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ایک کام یہ ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں اور تو اس کو کرنے سے ڈرتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کا نکاح سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ جس کو بندہ گود لے لے یہ حقیقی بیٹوں جیسا نہیں ہوتا۔ یہ قولکم افواہکم، یہ ذالک قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات ہے، حقیقت میں وہ تمہارا بیٹا نہیں بنتا۔ تو یہ اصول اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح اسی پارے میں ایک نظام اخوت جو تھا، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک رشتہ جسے اخوت کا رشتہ اسلام میں آج بھی مشہور ہے، وہ معروف تھا کہ جو دو بندوں کو، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، انہوں نے اپنی آدھی جائیدادیں ان کو دے دی۔ تو اس سے بھی نبی اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر کے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، کہ وہ جو رشتے ہیں یہ جو آپس کے اندر یہ وراثت تبدیل ہوئی تھی، آج کے بعد وہی زیادہ حق رکھتے ہیں جو خون کے رشتہ دار ہیں۔ ایک بھائی ہے، بیٹا ہے، یہی وراثت کے اندر ہے۔ وہ جو پہلے نسبی رشتے تھے وہ ثانوی حیثیت ہے، ان سے زیادہ ان کا حق ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کے نام وصیت کر دے 1 ثلث تک تو وہ جائز ہے۔ بہرحال آج کے بعد وراثت کے اندر انہی کا حق ہے جو خون کے رشتہ دار ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیا۔ پھر ازواج مطہرات کی شان کو اللہ نے بیان کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ نے اس بارے میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے شان و مقام کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور ازواج مطہرات کو کافی ساری نصیحتیں اس صورت کے اندر کی ہیں۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح دوسروں کی بیویوں کو وہ دنیا کا مال و متاع دیا جاتا ہے، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ ایک نصیحت کی تھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن۔ تو یہ ساری اللہ رب العزت نے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے تو لے لو، لیکن پھر نبی علیہ السلام کے گھر سے جانا پڑے گا، یا اگر تمہیں دنیا کا ساز و سامان چاہیے یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے، یہ سارے کے سارے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین،
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہ ساری اللہ نے آگے نصیحتیں کی ہے کہ کوئی بندہ تم سے سوال پوچھنے آئے ان کو جواب کیسے دینا ہے، یہ سارے کے سارے آخر میں کہا ہے کہ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی عورتوں کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، یہ ساری نصیحتیں اس لیے ہے کہ اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی کے گھر میں جانے کے جو آداب ہیں، اگر نبی علیہ السلام کبھی کھانے کی کسی کو دعوت دے دیں تو وہ اس وقت جائیں جب کھانا تیار ہو جائے، کھانا کھانے کے بعد وہاں پر زیادہ دیر نہ بیٹھے، چونکہ نبی علیہ السلام نے جب ایک نکاح کیا تھا تو صحابہ کرام کو دعوت دی، کھانا کے بعد یہ وہاں پر بیٹھ کے گپے لگاتے رہے، کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام کو تنگی محسوس ہوئی تو اللہ نے پھر قرآن نازل کر کے ان کو اس بات سے منع کیا۔ پردے کے احکام بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت میں نازل کیے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ نے پھر قرآن اس بنا کر کے نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو بھی، بیٹیوں کے بھی، مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دیں جب گھروں سے نکلے تو وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے نکلا کرے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے اور سلام بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے کہ اللہ بھی نبی علیہ السلام پر رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے، ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ دوسری سورت جو اس پارے میں سورت سبا کے نام سے ہے، یہ یمن کا ایک علاقہ تھا، ایک بستی تھی، اس کے نام پہ یہ سورت ہے۔ اللہ نے اس قوم کے اوپر بڑے انعامات کیے، اس کو بڑی فراوانیاں دی تھی، اس کے اوپر بڑی نعمتیں کی، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہو گئی۔ تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس صورت میں کیا ہے، اور اسی کے نام کے اوپر اس کا نام بھی سبا پڑ گیا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو عقیدہ آخرت سے، یعنی قیامت والے دن کا انکار کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں میرا رب اس قیامت کو ضرور لے کے آئے گا، جس سے ایک ذرے کے برابر بھی زمین و آسمان میں کوئی چیز وہ پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک چیز کو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے اور اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری اور اس کے سارے واقعات وہ بھی موجود ہیں۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ سیدنا جو داؤد علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر ولسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کیا تھا، وہ شام سے ایک مہینہ چلتی، ایک مہینہ وہ رات کو چلتی تھی۔ اسی طرح اللہ نے جس طرف حکم دیتے ہوا کو ان کے حکم کے تابع کر دیا، اللہ نے ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بنایا تھا۔ یہ ساری کی ساری، اور اسی طرح وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنوں کو اللہ نے ان کے حکم کے تابع کر دیا، جن ان کے حکم کے ساتھ کام کرتے تھے، بڑے بڑے کام وہ جنوں سے کروایا کرتے تھے اپنی نگرانی کے اندر۔ بلکہ پھر اللہ رب العزت نے اسی صورت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کا بھی ذکر کیا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب جنوں سے وہ مسجد تعمیر کروا رہے تھے
تو تعمیر کرواتے، ساتھ ہی ان کا کمرہ تھا جس میں وہ اکثر عبادت کیا کرتے تھے، اور لمبی لمبی نماز وہ پڑھا کرتے تھے، اور لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے جب تھک جاتے تو ایک لاٹھی اور آسا ہوتا تھا، اس کے اوپر ٹیک لگا لیتے۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو مسجد کو تعمیر کرتے کرتے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جن کام کر رہے تھے، اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا، یہ تتر بتر ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، کام چھوڑ دیتے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب آسے کے اوپر ٹیک لگائی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، ان کی روح کو قبض کر لیا گیا، ان کو موت آ گئی، اور یہ کھڑے رہے۔ جن یہ سمجھے کہ شاید سلیمان علیہ السلام ابھی نماز میں کھڑے ہیں، یہ ایک عرصے تک کھڑے رہے، اور جن دیکھتے ان کو اور وہ اپنے کام میں مشغول رہتے۔ جب انہوں نے کام مکمل کر لیا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ایک جو پایا ہے الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، وہ جو آسا تھا لکڑی کا، اس کو کھاتا رہا، جسے ہم دیمک کہتے ہیں، تو یہ اس کو کھاتا رہا، وہ کھا کے اس کو ختم کر دیا۔ وہ آسا گرا، سیدنا سلیمان علیہ السلام جب نیچے گرے تو انہوں نے آگے دیکھا تو آپ فوت ہو چکے تھے۔ تو ان کی اس کے اندر بھی حکمت تھی، اگر ان کو پتہ چل جاتا وہ کام کو چھوڑ دیتے۔ خیر، ان کی موت کا ذکر بھی اللہ نے اس میں کیا ہے۔ اسی طرح قوم سبا پر ہونے والے جو اللہ کے انعام ہے اور ان کے ناشکری کا ذکر اللہ نے اس صورت کے اندر کیا ہے، اور اسی طرح اسی صورت کے اندر مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس بات کو بیان کیا کہ ہمیشہ مالدار لوگ جو ہے وہ انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جس کے پاس کوئی زیادہ پیسہ ہو وہی اتراتا ہے، اور زیادہ تر وہی لوگ گھمنڈی اور متکبر شخص وہی ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کی فراوانی ہو۔ جو بیچارہ غریب ہے، جس کے پاس ایک ڈنگ کی ہے، اگلے وقت کا پتہ نہیں، وہ کہتا ہے کھانا ملے گا بھی نہیں، اس نے کس بات پہ تکبر کرنا ہے؟ جسے اللہ دنیا کی تھوڑی سی فراوانی دے دے تو وہی اتراتا نہیں پھرتا۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ حق جو ہے وہ آنے والا اور باطل چلا جائے گا۔ تیسری صورت اس بارے میں صورت الفاتر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے، کیونکہ اس کے بعد جو صورت پیدا ہوئی ہے، یہ سبا صورت یہ مکی دور کے شروع کی ہے، جب کفار مکہ ان کی دشمنی کے اندر اتنی زیادہ شدت نہیں تھی، اور یہ صورت فاتر اس کے بعد نازل ہوئی تھی جبکہ مشرکین مکہ ان کی دشمنی میں کافی شدت آ چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو پھر اس کے بعد نازل کیا، اور اپنی جو انعامات اور اپنی جو نعمتیں ان کے اوپر ہیں ان کو یاد کروایا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو انہوں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی رزق دیتا ہے، یا کوئی اس کے علاوہ ایسا ہے جو خالق ہو، جس نے کچھ پیدا کیا ہو؟ وہ ایک اللہ ہی ہے، پھر تم کیوں بہکے پھرتے ہو؟ یہ بہکی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے ان کو یاد کروایا۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین مکہ کے جو معبود تھے، معبودان باطلہ، اللہ نے ان کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ ان کی حالت تو ایسی تھی، اللہ نے ان کی حالت کا بیان کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی حالت صرف ایسی ہے، ذالکم اللہ ربکم الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، انہوں نے تو ایک قطمیر کہتے ہیں کہ کھجور کھائیں، اور اس کے درمیان میں جو ایک گٹھلی کے اندر وہ بریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں انہوں نے تو ایک یہ دھاگا بھی نہیں بنایا، تم ان کی عبادت کرتے پھرتے اور ان کو اپنے الہ سمجھتے ہو۔ تو یہ تو ایسے ہی ہیں
اسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی ایمان اور کفر جو ہے یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح اللہ نے کچھ مثالیں دی ہیں، مثالیں دینے کے بعد کہے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جس طرح دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ظلم اور جہالت اس کے مقابلے میں علم یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر اور ایمان ان کا انجام بھی ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، ایک بندہ مومن ہے ایک کافر ہے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حسد کی وجہ سے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا، یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کیوں نہیں بھیجتا جو ہمیں ڈرائے اور ہم اس کی وہ اتباع کرے۔ جب اللہ نے ان کے پاس نبی کو بھیجا ان کی خواہش کے باوجود، پھر انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حسد کی بنا پر کہ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا اس کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح اس صورت میں اللہ نے سابقہ قوموں کی وہ ہلاکت کو بیان کر کے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سابقہ اقوام جو ہے ان کی ہلاکت کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ ہم بھی اس سے عبرت حاصل کر کے ان اعمال سے بچ جائیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کی غضب کا نشانہ بن گئے اور اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔